اس وقت یہاں افغانستان کے باشندے شیر احمد توخی تشریف رکھتے ہیں. یہ بتائیں گے کہ انتہائی ناموافق حالات میں انہوں نے اردو کیسے سیکھی. تشریف لاتے ہیں شیر احمد توخی. مختصر سا لکھا ہے میں نے. اچھا کیا. بہت زیادہ وقت نہیں. اچھا. اردو زبان کے ساتھ میری آشنائی 9 سال کی عمر میں ہوئی تھی، جب میں افغانستان کے صوبہ ہلمند کے شہر لشکرگاہ میں پہلی بار اپنے والدین کے ساتھ اپنے شہر کے سرکاری سینما میں گیا تھا، جہاں ہمیشہ ہندوستانی فلمیں دکھائی جاتی تھیں. مجھے اب بھی اس فلم کا نام یاد ہے، دل دیا درد لیا. دلیپ کمار اور وحید رحمان نے اس فلم میں کام کیا تھا. سینما ہال کے اندھیرے میں اور دائیں اور بائیں طرف کی دیواروں میں سردار محمد داؤد خان کی آویزاں تصویروں سے نظر بچا کر جب میں نے پردے پر اس خوبصورت شخص کے منہ سے اردو کے الفاظ سنے جس میں ہمارے پشتو اور فارسی کے ملے جلے الفاظ موجود تھے، بس اسی دن سے میں اس زبان کا شیدائی بن گیا. وقت کے ساتھ ساتھ اسی سینما کے ذریعے سے میرا رشتہ اردو زبان کے ساتھ بڑھتا گیا، اور سینما پر جب بھی ہمارے شہر کے مشہور آرٹسٹ عربی صاحب اپنی ہنر اور کاریگری سے فلموں کے نام کے نیچے ہماری دری زبان میں ان فلموں کے نام کی ترجمہ لکھ دیتے تھے تو زبان سیکھنے میں اور آسانی ہو جاتی تھی. مجھے کچھ فلموں کے نام ابھی یاد ہے، مثلا راستے کا پتھر اور اس کا ترجمہ تھا سنگ سر راہ، یادوں کی بارات، جلوس خاطرات، ان ایوننگ ان پیرس، ایک شب در پاریس. ہمارے اسکول میں نہ تو اردو زبان کی تعلیم تھی اور نہ ہمارے شہر میں اردو کی کتابیں، مگر میں نے اردو زبان کی مشق اور تمرین کے لیے خود کلامی کا طریقہ اپنا لیا تھا، اور میں ہمیشہ اپنے کمرے میں یا کبھی باہر سڑکوں میں لوگوں سے دور اپنے آپ سے سوال کرتا تھا اور پھر جواب بھی خود ہی دیتا تھا. ایک دن ہمارے شہر کے واحد کتب فروش کی دکان میں مجھے شمع رسالے کے قدیم شمارے ملے جو میں نے آنکھ بند کر کے خرید لیے اور کئی ہفتوں تک ان سب رسالوں کو پڑھنے لگا. ان رسالوں میں بہت اچھے اچھے افسانے تھے جو کافی دلچسپ معلوم ہوتے تھے. ان رسالوں میں ایک کالم ہوا کرتا تھا مسافر کے نام سے. مثلا مسافر آج کمالستان اسٹوڈیو میں گیا تھا، فی الحال فلم کی شوٹنگ چل رہی تھی، یا مسافر نے دلیپ کمار سے انٹرویو کی. مجھے اس مسافر سے بہت جلن ہونے لگا تھا. ان رسالوں کے پڑھنے کے بعد مجھے اردو پڑھنے میں کوئی مشکل نظر نہیں آتی تھی. میں ہمیشہ اردو کتاب کی تلاش میں تھا، مگر کتب فروش کی دکان میں اردو کی کتاب موجود نہیں تھی. ہمارے شہر کے جتنے دکاندار تھے وہ اپنی دکان کے تمام اشیاء کو فروخت کرتے وقت اردو کے اخباروں میں لپیٹ کر اپنے گاہکوں کو دیتے تھے. یہ سب اردو اخبار پاکستان سے وہ تجار لوگ لاتے تھے جو کھلونوں اور چڑیوں کی کاروبار کرتے تھے. ایک دن جب میرے والد قصائی کی دکان سے اخبار میں لپٹا ہوا گوشت گھر لائے تو اسی اخبار میں خون میں لطپت ایک کتاب نظر آئی. کتاب کا کوئی نام نہیں تھا اور کتاب کے خاصے صفحات اچھے حالت میں تھے. کتاب کو صاف کرنے کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ وہ کتاب اردو کی کتاب تھی. میں بہت خوش ہوا تھا، زندگی میں پہلی بار اردو کی کتاب اور وہ بھی خون میں لطپت. کتاب بہت دلچسپ کتاب تھا. فلمی اداکار بداش ثانی کا ایک سفر نامہ تھا جو تقسیم ہند کے بعد اپنے پہلے لاہور کے سفر کے بارے میں لکھا تھا. اس کتاب میں ان کے بچپن کی یادیں اور تقسیم ہند کی تکلیفوں کے بارے میں لکھا گیا تھا. وہ کتاب برسوں تک میرے پاس رہی. سن 1983 جب ہمارے وطن کے حالات خراب ہوئے تو ہمیں بھی مجبور ہو کر اپنا وطن ترک کرنا پڑا اور کراچی کا رخ کیا. کراچی میں پہلی بار ان لوگوں سے گفتگو ہوئی جن کی زبان اردو تھی، اور پھر جب کراچی کے ایک ٹیکسٹائل فیکٹری میں ملازم بن گیا تب وہاں ان لوگوں سے ملاقات ہوئی جن کی مادری زبان اردو تھی، اور تقسیم ہند کے بعد انہیں اسی فیکٹری میں ملازم رکھا گیا تھا. ان کی آنکھوں میں سرما اور پان کی سرخی میں غرق لبوں سے جب اردو کے الفاظ نکلتے تھے تو مجھے اپنے وطن کی سینما کے وہ سب پرانے فلموں کی یادیں تازہ ہو جاتی تھی. اردو کے علاوہ میں نے ان لوگوں سے زندگی کے ساتھ سمجھوتا کرنا بھی سیکھ لیا. کچھ لوگوں کے ہاتھ یا انگلیاں اس فیکٹری کی مشینوں کی لقمہ بن چکے تھے، لیکن وہ لوگ ہمیشہ خوش اور خرم نظر آتے تھے. زندگی کے چھوٹے لمحوں سے بھی لطف اندوز ہوتے تھے. فیکٹری کی کینٹین میں آم کے اچار کھاتے وقت بھی اپنے مستقبل اور آنے والے کل کی خوشیوں کی چمک
ان کی آنکھوں میں نظر آتی تھی۔ کراچی میں پڑھنے کا زیادہ موقع نہیں ملا، والدہ کے انتقال کی وجہ سے پڑھ بھی نہیں سکتا تھا۔ بس جمعرات کو کلفٹن کے ساحل پر واقع عبداللہ شاہ غازی کی زیارت گاہ میں قوالی سننے کے لیے جایا کرتا تھا، جو خالص اردو میں تھی، اور اردو سیکھنے کا ایک اچھا موقع ملا تھا۔ لیکن 1985 میں جب قسمت نے مجھے امریکہ تک پہنچا دیا تو یہاں میرا اصلی مطالعہ اردو زبان میں شروع ہو گیا۔ جتنے پیسے پس انداز ہوتے تھے اسی پیسوں سے کتابیں پاکستان اور ہندوستان سے منگواتا تھا، اور ادبی رسالے بھی آنا شروع ہو گئے، جیسے آج، ذہن جدید، شب خون۔ اور جب ان بڑے استادوں کے افسانے اور مضامین پڑھے تو اس زبان کی شیرینی اور زیادہ محسوس ہونے لگی۔ خاص طور پہ جب شمس الرحمان فاروقی صاحب کے مضامین پڑھے، یا منشی پریم چند کے افسانے، انتظار حسین صاحب کے، قاسمی صاحب کے، اور پھر 3 سال پہلے جب میں نے پہلی بار نیر مسعود صاحب کے افسانے پڑھے، جیسے طاؤس، چمن کی مینا، بادنما، گنجفا، تو ان افسانوں میں مجھے اپنے بچپن کی باتیں اور واقعات یاد آنے لگے، اور مجھ میں ایک عجیب و غریب احساس پیدا ہوا کہ میں بھی اگر کوشش کروں تو اپنی بچپن کے بارے میں یا اور واقعات جو میرے ساتھ پیش آئے ہیں ان کے بارے میں لکھ سکوں گا۔ اور پھر اتفاق سے جب نیر مسعود صاحب سے فون پر بات ہوئی تو میرا ارادہ اور مضبوط ہوتا گیا، اور پھر نیر صاحب نے بھی میری حوصلہ افزائی کی، تو اب بھی کبھی کبھی لکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں اتنا خوش نصیب نہیں تھا کہ اردو زبان باقاعدہ کسی استاد کی کلاس میں جا کر سیکھ سکوں، جو بھی میں نے سیکھا ہے اپنے حساب اور طریقے سے۔ لیکن جب بھی کوئی افسانہ پڑھتا ہوں، جیسے غلام عباس صاحب کا کتبہ یا اوور کوٹ، تو سوچتا ہوں کہ اب بھی بہت کچھ سیکھنا ہے، لیکن اپنی طرف سے کوشش جاری ہے، اور جتنا ہو سکے اس زبان کی خدمت کرتا رہوں گا۔ آخر میں مجھے سعدی کا ایک شعر یاد آیا: نابودہ رنج گنج میسر نہ میں شود، مزد آن گرفت کی جان برادر کار کر۔ بہت اچھا۔